بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دور بھی دکھانا تھا کہ ایسا سورج جس کے متعلق خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، وہ سورج بادلوں کی اوٹ میں آ گیا۔ اور ایسا غبار اٹھا ہے کہ جتنے بھی علوم اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب یا تو مذہب کے خلاف ہو گئے یا پھر انہوں نے مذہب کے متعلق حقارت کا رویہ اختیار کیا، یا پھر جنہوں نے مذہب کی بنا پر ان علوم کو اختیار کیا جو اب تقریباً مردہ حالت میں ہیں، ان کی نیت کے فساد نے وہ عمل اور وہ برکتیں مرتب نہیں ہونے دیں جو در حقیقت ہونی چاہیے تھیں۔ اور زوال کی یہ داستان اور اس سے پچھلے لوگ اور جو لوگ اس کے بعد آئے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان تھا اور بس۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کئی علوم اور کئی چیزوں میں مہارت عنایت فرمائی تھی۔ اللہ جانے یہ کیا دماغ تھا، لیکن اگر آپ ان کی کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں ان کو پڑھیں، اگرچہ وہ ہر آدمی کے سمجھنے کی نہیں ہیں، تو ایک طرف مذاہب اور ادیان پہ ان کا مطالعہ اور اس پر تحقیق، دوسری طرف اپنے زمانے کے حالات اور امت مسلمہ عمومی طور پہ اور جو ہندوستان میں حالات پائے جاتے تھے ان کی نبض پہ ان کا ہاتھ تھا۔ لسانیات، لینگویجز، اس کی تحقیق اور کتاب و سنت اور فقہ اور تاریخ اور کیا کیا چیزیں تھیں جو اس ایک دماغ میں اللہ نے بھر دی۔ ان حضرات کا دنیا سے چلے جانا، پھر ان کے بعد ان جیسا آدمی نہیں پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی پھر میسر نہیں آیا۔
1761 میں ان کا انتقال ہوا اور 1761 کے بعد ان کے بچوں نے جو اپنے والد اور دین کے کام کو سنبھالا تو یہ چیز 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے تک رہی اور بس۔ پھر جو بھی لوگ ان کے بعد آئے وہ اپنی علم اور قد و کاٹ میں ان سے بہرحال چھوٹے تھے، اور زوال کی یہ علامتیں جو 57 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوئیں، انگریزوں کا علی گڑھ کو قائم کرنا تھا۔ علی گڑھ کی تحریک اور علی گڑھ میں جو تہذیب پرورش پائی وہ انگریزوں کی طرف سے بہت کھلا ہوا اور نہایت سنجیدہ اعلان تھا کہ جو کچھ تم لوگوں نے تحریک مجاہدین میں کیا ہے یہ اس کا جواب ہے۔ اور خدا کی شان کہ آپ اگر سر سید کو پڑھیں گے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کے مسلمات کا صرف انکار ہی نہیں، استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا۔ اس قوم کی بدقسمتی اور اس قوم کی تباہی اور اس کے زوال اور گرنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس قوم کی بنیاد پہ سر سید جیسے لوگ، اس قوم کو کون تباہی سے بچا سکتا ہے جس کی صورت گری سر سید کرے۔ یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ اس علی گڑھ کی تحریک کے نتیجے میں جب ملک بنا تو یہاں پر وہ لوگ حکمران ہوئے جو اپنے نفس کے تابع تھے، ہزار اور لاکھ برائیوں میں سب کی ماں ایک یہ بھی کافی ہے کہ کوئی آدمی نہ عقل کے تابع ہو، نہ کسی دین اور مذہب کے تابع ہو، وہ محض اپنے نفس کے تابع ہو اور بس۔ عقل پھر بھی اسے کچھ سکھائے گی، دین مذہب تو اس پہ پابندیاں بھی عائد کرے گا، اور ایک ایسا شخص جس کا کل سرمایہ نہ علم، نہ دین، نہ عقل، محض اس کی اپنی خواہش نفس ہو اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں، تو ان کو تباہی اور بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ اور نتیجہ یہ نکلا کہ حکمران وہ لوگ آئے جو فلم ایکٹر تھے، وہ لوگ آئے جو مراثی اور مداری تھے، وہ لوگ آئے جو پرلے درجے کے جھوٹے تھے اور ہر روز ایک نیا جھوٹ گھڑتے اور بولتے تھے، اور قوم کی مت ماری گئی
اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ جس قوم کی جڑوں میں سر سید جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور لوگوں کو شعور نہ ہو کہ ان کا کتنا نقصان ہو گیا ہے اور کتنی تباہی پھر گئی ہے، اور چاہے خدا نے ان جرائم کو معاف بھی کر دیا ہو مگر ان جرائم کے اثرات مرتب ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، مگر اس کے نتیجے میں جو زمین پہ آنا تھا اللہ کی معافی کے باوجود وہ ہو کے رہا۔ قتل گناہ ہے اور خدا معاف بھی کر دے تو جس کا قتل ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ بالکل اسی طرح انگریزوں نے یہ جواب دیا 1857 کی جنگ آزادی، پھر اس کے بعد علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کی بنیاد اور یہ چیزیں، یہ جواب تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں کو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اور جو کچھ تم اس دین کو غالب کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ غالباً ایک نئی بات ہے جو پہلی مرتبہ ہم عرض کر رہے ہیں، لیکن اس کا تجزیہ کرو، کوئی وقت نکال کے سر سید کی جو کلیات ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ 17 جلدوں میں ہیں اور ان جلدوں میں اضافہ ہے 2 اور ہیں ان کے مکتوبات، تو 19 جلدیں ہو گئیں۔ ان 19 جلدوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی پڑھے، تب جا کر کچھ سمجھ میں آئے کہ سر سید نے کیا کیا اور وہ کس خبث میں مبتلا ہو گئے تھے اور صلاحیتیں کیسے برباد ہوتی ہیں۔ پہلے بھی قصہ سنایا تھا کہ ہارون الرشید کو اطلاع ملی کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ آپ کے سامنے اپنے کرتب دکھانا چاہتا ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو آدمی آیا اور اس نے ایک سوئی پھینکی، سوئی زمین میں گڑ گئی۔ اس نے دوسری سوئی پھینکی اور وہ سوئی کی نوک پہلی سوئی کے سوراخ میں جا کر اٹک گئی، ناکے میں۔ جیسے تیسری سوئی پھینکی وہ دوسری میں اٹک گئی، چوتھی تیسری میں اٹک گئی۔ تو اس نے کئی سوئیاں پھینکی اور ایک چیز دکھائی، تو لوگ حیران ہوئے، خوش ہوئے۔ تو انہوں نے اسے 9-10 درہم کتنے تھے اشارہ کیا اور پھینکے اور کہا لے لو۔ یہ جو انہوں نے پھینکے اور اسے کہا کہ لے لو، تو وہ ایک ایسا انداز تھا جس میں حقارت پائی جاتی تھی۔ اس شخص نے جسے اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی تھی، یہ رویہ اس لیے اختیار کیا کہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ نے تمہیں اتنی بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں اور تم سوائے تماشے کرنے کے کر کیا رہے ہو۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں وہ بازیگروں کے کام کرنے لگیں، میراثیوں جیسے کام کرنے لگیں،
اور پھر قیادت بھی انہیں میسر آ جائے، تو خود سوچو کہ اس قوم کی تباہی میں کیا کسر باقی رہ جائے۔ جہاں دین سکھانے کے لیے ایکٹریسز ہوں اور جہاں درس قرآن ایسے لوگ دینے لگیں اور دین کے سمجھنے کا دعویٰ وہ کرنے لگیں جنہیں سرے سے دین سے تعلق ہی کبھی زندگی بھر نہیں رہا، تو اس قوم کی تباہی میں کیا کمی باقی رہ جاتی۔ دین کے مسلمات کا مذاق اڑانا، معراج کو اللہ نے کہا ہے کہ فتنۃ للناس، ہم نے آپ کے اس معراج کے سفر کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ جو سنتا تھا حیران ہوتا تھا، لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دے لیں، سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ یا اللہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے، یہ رات کو گیا اور راتوں رات بیت المقدس، ایلیا کی مسجد اور سفر کر کے واپس آ گیا۔ سر سید جیسے آدمی نے اور اس طرح کے بہت سے لوگوں نے جس چیز کو اللہ نے قرار دیا کہ یہ تمہارے ایمان کی جانچ ہے، آزمائش ہے، صاف انکار کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، اور یہ خیال نہ آیا کہ اگر معراج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا تو اس خواب پہ لوگوں کی آزمائش کیا تھی؟ کیا بھلا لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ ایک آدمی اپنا خواب بیان کر رہا ہے اور دوسرے کہتے ہیں تمہیں خواب نظر نہیں آ سکتا؟ اس کائنات کی حقیقت واحدہ اللہ کی ذات عز و جل، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود اللہ ہو گیا ہوں، فرض کر لو، تو کوئی کیا کہے کہ تم ایسا خواب نہیں دیکھ سکتے؟ ہونا نہ ہونا تو بالکل الگ بات ہے، محال ہے۔ تو ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ بھی میں خواب میں رات کو بیت المقدس کیا تھا اور خواب میں بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں بہت سے، یہ دین کے مسلمات کا انکار تھا۔ یہ جتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے اور کیسے واپس آئے، سر سید سمیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ تم پتے کی بات کر رہے ہو کہ پتا سوکھ گیا یا نہیں سوکھا، ہم جڑ کی بات کر رہے ہیں کہ جڑ کے متعلق بات کرو۔ پتا اور ٹہنی وہ فرع ہے ایک اصل کی، وہ ایک جڑ پہ پیدا ہونے والے جو درخت، تنا، شاخیں لگی ہیں اس کا ایک حصہ ہے۔ فروعی مسائل پر بات کرنا اور جو اصولی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ کون ہے؟ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ پانی پہ جھگڑ رہے ہیں کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ کوئی عقل مند پوچھے گا کہ بھائی تمہارا دھرم، مذہب کیا ہے؟ پاکی اور ناپاکی کا فیصلہ مذہب کرے گا، عقل کرے گی، تمہاری کیا چیز کرے گی؟ وہ کیا ہے؟ ہندو کہتا ہے کہ میرے مذہب اور دھرم میں داخل ہے کہ غیر ہندو اگر اس پانی کو چھو لے، پی لے، یہ ناپاک ہو گیا۔ مسلمان سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی پی لے، کافر پی لے، مومن پی لے، سب برابر۔ تو آخر کسی چیز پہ تو فیصلہ ٹھہرا نا، پانی پہ لڑ رہے ہو۔ اگر اس اختلاف کو ختم کرنا ہے تو پھر ہندو مسلمان ہو جائے، مسلمان ہندو ہو جائے، پانی کا فیصلہ ہو جائے۔
پانی پہ کیا لڑنا ہے؟ اصل دین اصول جو تھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ خدا کے رسول ہیں، مانا ہے کہ خدا کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر معراج کے ماننے میں کیا شبہ ہے؟ کون سی چیز عقل کے خلاف؟ اور اگر یہی نہ مانے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اس سے معراج کو منوا کے کر کیا لینا ہے؟ اتنی آسان چیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتے ہو تو وہ رسول کیوں ہے؟ اس لیے کہ جبریل امین وحی لے کے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ رسالت یہی ہے نا۔ اور معراج یہ ہے کہ ایک دن جس کے پاس آتے تھے وہ وہاں چلا گیا، تو جو اس کا اتنی مرتبہ آنا مانتے ہو تو یار ایک آدھ مرتبہ یہ بھی تشریف لے گئے، بس اتنی بات ہے، اسی کو نہ مانو۔ پھر ان کا جانا اور اس کو ماننا در حقیقت یہ ٹہنی ہے اس جڑ کی کہ وہ یہاں آئے ہیں، پہلے وہ وہی لے کے آئے ہیں، تو اس کو مان لیا، اور اس کو نہیں ماننا ہے کوئی تک۔ جبریل امین کتنی مرتبہ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 27,000 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آئے ہوں، 1000 مرتبہ بھی فرض کر لو آئے ہوں، تو وہ آئے، اور جو اتنی مرتبہ آیا تو ایک دن گویا یہ فرمایا کہ تم ہمیشہ ہی آتے ہو، ایک دن ہم بھی آئیں گے، تو یہ ادھر تشریف لے گئے۔ اس کو مان لیا، اس کو کیوں نہیں ماننا بھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے فرشتے کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اس بڑے کفر کی وجہ سے اس کو بھی نہ مانے، کہ نہیں۔ اتنی موٹی سی بات یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ سر سید نے صاف انکار کر دیا۔ صرف سر سید ہی نہیں، اس قوم کے زوال کا حال دیکھو۔ ان کے حکمران، ان کے سیاستدان، ان پڑھ، جاہل، جھوٹے پرلے درجے کے، اور قیادت ان کو مل گئی۔ یا اللہ، جو بمبے میں اپنی نوجوانی میں جا کر کلبوں میں ایکٹریسز کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایکٹر انہیں لے کے جاتے تھے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بن گئے، جن کی صحبتیں یہ تھیں اور جن کی شامیں اس طرح سے گزرتی تھیں کہ مغرب عشاء کے بعد سے لے کے پھر اگلے دن چڑھے تک کسی سے نہیں ملنا، نشہ اترے تو کسی سے ملے۔ یہ ان لوگوں کی حرکتیں اور قیادت مل گئی قوم کی۔ کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، کسی کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اور قدر مشترک ان تمام میں جہالت۔ حرام ہے جو لکھ پڑھ کے دیں کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز نہیں ہے، اس طرح ہونا ہے اور اس طرح نہیں ہونا۔ دین کا تصور واضح نہیں ہے، دین کیا چیز ہے یہ واضح نہیں ہے۔ تو وہ در حقیقت علی گڑھ جو تھا وہ جواب تھا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا، کہ تم لوگ جو اپنی عظمت رفتہ کو قائم کرنا چاہتے ہو، اور تم یہ جو چاہتے ہو کہ ایک مرتبہ پھر خدا کا دین یہاں پہ عروج پکڑے اور غالب آئے، اور لوگوں میں وہ تہذیب قائم رہے جو تہذیب کسی زمانے میں تھی، ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ علی گڑھ یونیورسٹی، کالج، اسکول جب بنا تو یہ حال تھا کہ اس زمانے کا لٹریچر آپ پڑھیں، اس زمانے کے فضلاء کو آپ پڑھیں، اس زمانے میں جو فارغ ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے
کہ گلی محلے میں کہیں کتا مل جاتا تھا اور لڑکے اس کتے کو کالج میں لے آتے تھے اور شغل یہ تھا کہ مارتے تھے اسے. تو کتا ظاہر ہے کہ بھونکتا تھا تو سب نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے مولوی چپ کر. جہاں یہ تہذیب پرورش پائی ہو وہاں کس چیز کا دین اور کس چیز کی عزت اور احترام کیا تھا؟ یہ سب چیزیں اب تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں. تو انہوں نے پہلے دن سے یہ طے کر رکھا تھا. اور دوسری طرف کسی نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ مدرسے میں کیا تیار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مدرسے میں یہی جو تمہیں نماز پڑھائے، اذان دے دے، جنازہ پڑھ دے، نکاح کر دے، بس یہی، اور تو کچھ نہیں. آدمی کبھی سوچے تو یہ چیزیں جن لوگوں نے بھی تیار کیں انہوں نے خدا کے شعائر، دین کے شعائر کی علامتیں قائم رکھی. اگر یہ سب نہ رہیں، اب بھی فرض کر لو یہ نہ رہیں تو پھر کیا کرنا؟ اس لیے جو نسلیں اس نظریے پر چل رہی ہیں ان نسلوں کے نزدیک سب سے بڑا بت جسے وہ پوج رہی ہیں اندر ان کا اپنا نفس ہے اور ظاہر میں اس کا نام ہیومینٹی اور انسانیت ہے. بس انسانیت کے نام پہ ایک چیز نہ کرو جبر، اور باقی سب کچھ کرو. باہمی تعلق سے، رضامندی سے جوا بھی کھیلا جا سکتا ہے، سود بھی لیا جا سکتا ہے، بری سے بری حرکت بھی کی جا سکتی ہے، ماں باپ کو پیٹ مار کے گھر سے بھی نکالا جا سکتا ہے، سب کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ جبر نہ ہو، آزادی. اور وہ آزادی اور مذہب کی قیود سے اتنی آزادی کہ پابندی بھی ختم ہو جائے. آزادی جس کے وہ طلبگار ہیں، اور پابندی میں فرق ہے. پابندی انسان کی طبیعت خود آمادہ کرتی ہے. انہوں نے کہا اس پابندی کو بھی توڑو. یا اللہ اس کو کدھر سے توڑنا ہے؟ ایک شریف آدمی اوقات کی پابندی مثلاً کرتا ہے کہ اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے یہ پروگرام ہے. نماز اوقات کی پابندی سکھاتی بھی ہے اور ہے بھی. اس پابندی کو بھی توڑو جو انسان کی فطرت چاہتی ہے. فطرت انسانی خود چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پہ لاگو ہو، کچھ نہ کچھ اس پہ عائد ہو. فطرت خود کہتی ہے. آپ بچوں کو دیکھیں کتنے غور کرنے کی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب جوان ہوتی ہیں تو خود پردے اور اوٹ میں چلی جاتی ہیں، خود مردوں میں پھر نہیں آتی، والد کے دوستوں کے، بھائی کے دوستوں کے سامنے پھر نہیں آتی. ایک فطری چیز. یہ پابندیاں انسان کی فطرت چاہتی ہے. یہ عجیب شور اٹھا اور ڈھول پیٹا کہ ان پابندیوں کو بھی ختم کرو. یہ پابندی لباس کی ہے، کیوں ضروری ہے؟ یہ پابندی صبح اٹھنے کی ہے، کیوں ضروری ہے؟ ایک چیز ہے بس، مفت کا پیسہ کہیں سے مل جائے، ماں باپ کی دولت مل جائے، کہیں سے مل جائے، وہ پیسہ جس میں اپنی طاقت صرف نہ ہوئی ہو وہ مل جائے، اور اس کے بعد ساری پابندیاں تج کر دو، توڑ کے رکھ دو. مدت سے تمنا تھی کہ شراب پیے، اور مصیبت یہ تھی کہ پیسہ نہیں تھا. جس دن اپنی کمائی کا پیسہ آیا اس دن بھی کوئی جھجک تھی، اور جب کسی نے ویسے ہی پیسہ دے دیا، کہیں سے آ گیا، فراڈ کر کے آ گیا، کچھ کر کے آ گیا، تو وہ رہی صحیح حیا بھی نکل گئی کہ اب کیا ہے،
اس نے ایک رات نہیں اس کے بغیر رکا اور کر لیا جو کرنا۔ یہ پوری ایک تہذیب، اسی تہذیب کا حصہ ہے کہ اب وہ گئے ہیں لاہور سے، لمس سے ربوہ میں مرزائیوں سے، وہاں کے اسٹوڈنٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے لڑکیاں لڑکے بے ہنگم شور مچا رہے ہیں۔ یہ ہیومینٹی ہے، یہ ساری انسانیت ہی کے نام پہ سبق ہے۔ آدمی سوچے کہ آخر غیرت شرم نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ ایک آدمی کو گالی دو، اسے بھی شرم نہ آئے، اور پھر اس کے ماں باپ کو بھی گالی دو، اس پہ بھی شرم نہ آئے، پھر اس کے پیر و مرشد کو گالی دو تو بھی اس کی غیرت نہ جاگے، تو غیرت نام کس چیز کا ہے؟ پھر کبھی تو جاگے، کسی مقام پہ تو پہنچ کے آدمی کو ناگوار گزرتا ہے نا کہ یار یہ زبان نہ استعمال کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی غیرت نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جو لوگ ان کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے یا مان کر پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نبی اور بھی آیا ہے اور اس سے مانو، کیا اظہار یکجہتی ہے؟ کیا تعلق ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اب انسانیت کے نام پہ ہو رہی۔ تو 1857 کے بعد یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ پورے کا پورا جواب تھا، اور سر سید نے مغرب کو بنیاد بنا کر انہوں نے ہر چیز میں اسے غالب کیا۔ مسلمانوں کے ذہن پہ غلبہ چھا گیا، اور تدریجاً ہم جو گرے ہیں، تو اب ہمارے اخلاقیات میں اس کی بنیاد مغرب ہے، خدا نہیں ہے۔ جتنے امریکہ سے، انگلینڈ سے، فلاں سے 2-4 سال رہ کے آتے ہیں، وہ آ کر پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں لائن کیوں نہیں لگی، یہاں یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ اے حضرت، آپ بھی یہیں رہتے تھے اور آپ بھی یہی کچھ کرتے تھے، فرق کیوں پڑا؟ فرق کی بنیاد مغرب بنا، دین نہیں۔ اگر دین فرق کی بنیاد بنتا تو آپ پھر اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتے۔ اس لیے اخلاقیات کا جو مطلوبہ معیار ہے وہ مغرب نے قائم کیا، دین نے نہیں۔ وہاں جا کر دیکھا ہے کہ پیسہ، پیمنٹ بالکل وقت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کی بنیاد یہاں آ کر اس کے معاملات کی صفائی مغرب بنا، دین نہیں۔ اور پورے کا پورا دین ایک فکرے میں برباد کر دیا کہ حقوق العباد کریں جی، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، اور جس دن کرے گا اس دن پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، وہ عنقریب جہنم کی اس وادی میں جا کر گریں گے، جس جگہ، جس حویلی، جس مکان، جس جہنم کے محل کا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا غی ہے۔ وہاں پہنچیں گے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ معنی بھی حقوق العباد بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا کوئی حق باقی نہیں۔ دنیا میں
جتنی بھی اچھائی، بھلائی، نیکی کسی کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اگر اس کا عوض کرنے والے کو ملے تو وہ انعام نہیں ہے۔ یہ مسلمہ اصول ہے۔ ذہن میں اگر یہ ہے کہ نیوتا ہے، اس کی شادی پہ 100 روپے دے آؤں، رجسٹر پہ لکھ لیں گے، جب ہمارے ہاں شادی آئے گی تو یہ 200 ممکنہ آ کے دیں، یہ عوض ہے، تجارت ہے ایک طرح کی۔ علماء کہتے ہیں جائز ہے، ایک طرح سے تعاون کی ایک صورت ہے کہ اس نے دیے اور انہوں نے کچھ برس کے بعد لوٹا دیے۔ نیکی کی، بچے کو اسپتال میں ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ بچہ بہرحال اس کے علاج کے عوض میں مجھے تنخواہ ملنی ہے تو اس کو جائز کرو۔ محلے کا ہے، استعداد دوست کا بیٹا، اس لیے ہزار چیزیں، ہر وہ نیکی، ہر وہ اچھائی جس کا عوض آتا ہے، نہ خواہ مادی صورت میں خواہ روحانی صورت۔ شیخ کے پاس جانا میری تربیت ہو جائے، کسی کو کلمہ سکھا دینا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، یہ سب کی سب چیزیں انعام نہیں ہے۔ انعام وہ چیز ہے کہ اس کے عوض میں آدمی طلب نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور وہ اگر یہ معیار مان لیا جائے تو صرف اللہ ہے جو اپنے بندوں پہ انعام کرتا ہے۔ بندے سب کے سب اس کے نافرمان ہو جائیں تو کیا بگاڑ لیں گے، اور فرما بردار ہو جائیں تو کیا اس کی سلطنت اور اختیار میں اضافہ ہو جائے۔ وہ جو منعمی حقیقی ہے، جو حقیقت میں انعام کرنے والا ہے، جس نے کوئی عوض نہیں لینا، اس کے حقوق سارے ساقط، نہ زکوٰۃ دیں، حج فرض ہونے کے باوجود وہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، کوئی کام خدا کا نہیں کرنا، کوئی اس کا حق، اس پہ کوئی نہیں حقوق العباد۔ یہ ایسا بت تراشا ہے کہ اس حقوق العباد کے نام پہ یونیورسٹیز بناؤ، اس حقوق العباد کے نام پہ کالج بناؤ، اسکول بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، اور وہ پیسہ چاہے حرام سے حاصل ہو، حلال سے حاصل ہو، عورتوں کو نچوا کے حاصل ہو اور شرعی احکامات کی مخالفت کر کے حاصل ہو۔ بھلا بتاؤ، اس سے کوئی پوچھے اس حرام کے پیسے کو کمانے کو اللہ نے کہا تھا؟ کسی جا کے حلال پہ پھر لگانا جائز کام ہو؟ کیا اس میں برکت رہے گی؟ اور خدا کو کیا جواب دینا؟ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے مغرب اتنی بری طرح چھایا ہے کہ اخلاقیات تمام کے تمام مغرب سے لیے ہوئے، جس کے جڑ میں ایمان اور جس کی جڑ میں کتاب و سنت نہیں۔ علم کا بھی یہی حال۔ ہمارے زمانے میں جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کوئی ایک علم ایسا نہیں ہے، کوئی ایک علم جس کے نتیجے میں مذہب سے انکار نہ آتا ہو۔ ہر علم مذہب سے انکار کراتا ہے۔ ہر علم جو ہے وہ ایسی آزادی کا خواہاں ہے کہ آخر پہ پہنچ کے اس کے معتقدات جتنے باطل قرار پائیں، اگر مذہب کا انکار نہیں کرنا تو وہ کم سے کم درجے میں یہ سکھاتا ہے کہ مذہب اور اس کے ماننے والوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ غالب نے کیا کہا ہے کہ کیجئے قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح۔ داغ نے بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے چھیڑ کے ہوں ان سے ہم کلام، کچھ تو لگے گی دیر سوال و جواب میں۔ لڑائی صحیح محبوب سے ہو تو صحیح نا، کوئی تعلق تو ہو، اور لڑائی بھی نہ رہے۔ یا اللہ اس کا مطلب ہے بالکل ہی تعلق ختم ہو گیا۔
آپ بے حسی دیکھیں اس ملک و ملت میں، یعنی پہلے لوگ کوئی مذہب کی مخالفت تو کرتا تھا، اب وہ بھی نہ رہی۔ وہ بھی تو ایک تعلق تھا نا کہ اسلام یہ کہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہے تو یہ ہے، وہ بھی نہیں رہی۔ دوستی تو کیا ہوتی دین سے، دشمنی بھی نہیں رہی، اس لیے کہ موضوع نہیں رہا۔ علم صرف نام رہ گیا ہے ان چیزوں کا جس کے ذریعے پیسہ آئے، بس پیسہ کمانے کا نام علم ہے، وگرنہ مغرب کو ہر اعتبار سے لوگوں نے قبول کیا ہے، علم میں بھی قبول کیا، اور سوشل سائنسز تک مغرب سے متاثر ہیں۔ یہ جتنی سوشل سائنسز ہیں، فلسفہ، تاریخ اور اس کا فلسفہ، جمالیات اور لینگویجز، یہ جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں، اب ان میں بچے پڑھنے والے رہے ہی نہیں۔ فلسفہ جس چیز کا نام ہے، اس کی کلاسز خالی ہیں، اور کوئی بچہ نہیں ہے جو فلسفہ پڑھنے کے لیے جائے اور سوچے کہ یہ علم ہے، یہ چیز ہے، یہ کچھ پڑھنا ہے۔ لینگویجز کو دیکھ لیں، چائنیز کی طرف لپکے ہیں اس لیے کہ وہاں پر نوکری کے مواقع ہیں، کہ چائنا اب غالب آ رہا ہے اور نوکری کے مواقع مل جائیں گے، وگرنہ لینگویجز میں اور بھی تو بہت سی ہیں۔ کتنے ہوں گے پاکستان میں جنہوں نے انگلش میں پی ایچ ڈی کی ہوگی؟ کتنے ہوں گے جنہوں نے فرینچ پڑھی اور پی ایچ ڈی کی؟ حالانکہ یہ دین کا جتنا درد ہے، ان میں بہت سے کام کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ مواقع کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فرینچ لائبریریز اور ان چیزوں کو دیکھیں تو انگلش سے زیادہ فرانسیسی میں لکھا گیا ہے اسلام پہ اعتراضات میں، کیونکہ ان کا تعلق وہاں تھا مراکش سے، اندلس سے، اسپین سے، پھر الجزائر سے، ٹیونس سے، یہ سارا فرانس کے ساتھ، اور ان سے واسطہ صدیوں پہلے پڑا تھا۔ انہوں نے جو کچھ اسلام کے خلاف لکھا تھا وہ سب کی سب چیزیں اب تک موجود ہیں تقریباً۔ کتنے بچوں نے فرانسیسی اس وجہ سے پڑھی ہوگی کہ اس کا مطالعہ کریں۔ دو آدمیوں کی دین کی غیرت دیکھو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبرانی زبان پڑھی، فرمایا کہ قرآن کریم میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن کی تشریح کے لیے یہودیوں کے لٹریچر کو سمجھنا، مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ مجھے زبان آتی نہیں تھی، اس لیے ایک یہودی سے پڑھی۔ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نئے نئے کتبے دریافت ہو رہے ہیں پرانے زمانوں کے، اور اثریات کیا کہتے ہیں اسے، آثار قدیمہ، ان میں جو عبرانی زبان کی چیزیں نکل رہی ہیں میں اسے پڑھ نہیں پاتا۔ ارض القرآن جب حضرت رحمۃ اللہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے پڑھا عبرانی زبان کو۔ کتنے ہیں جنہوں نے عبرانی زبان پڑھی؟ اس لیے جتنی سوشل سائنسز اب مسلمانوں کے پاس ہیں، چاہے وہ تاریخ ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، جمالیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ، فلسفے کی بھی تاریخ ہے، اور لسانیات، یہ سب کی سب غیروں کے قبضے میں ہیں، اور کہیں ہمارا اثر، عمل، دخل کچھ نہیں۔ مغرب سے وہ بھی متاثر ہے، علم بھی مغرب ہی سے متاثر ہے، ذہن بھی مغرب ہی سے متاثر ہے، اخلاقیات بھی، اور مغرب ہی سے متاثر ہے عمومی طرز زندگی جو ہے وہ بھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے نتیجے میں
اب جو تہذیب ابھری ہے اور ابھر رہی ہے، مذہب اس کا موضوع نہیں ہے، اور جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ سارے کا سارا یا تو مذہب کا انکار یا پھر مذہب اور اہل مذہب کی حقارت، اور یا پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمیں کیا۔ اس لیے اس کا ایک حل اگر کوئی چاہے کہ ان سے ٹکر لے تو ہم تو ٹکر لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں۔ ابھی تو 150-200 سال مسلمان تعلیم حاصل کریں، پھر جا کر ان کو یہ مقدمہ سمجھ میں آئے کہ ہے کیا چیز۔ جانتے ہی نہیں۔ یہ جتنی علی گڑھ کی یہ تحریک تھی اور علی گڑھ کی بنیاد اور انگریز، یہ در حقیقت جواب دیا انگریزوں نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لیا، اب دیکھو ہم تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے۔ اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ آدمی مر جاتا تھا، اور جہالت اتنی تھی کہ 12 میل تک کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جو جنازہ پڑھائے، تو گھوڑا لے کے جاتے تھے گاؤں والے کہ مولوی صاحب آؤ اور ایک جنازہ رکھا ہوا ہے پڑھا دو۔ ایسے نہیں ہے کہ سر سید کو پڑھے بغیر ہی بات کر رہے ہیں، آپ خود پڑھیں، آپ خود پڑھیں۔ میرٹھ میں اگرچہ اس میں بھی جہالت تھی، ایک شریف خاندان تھا، ایک بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا، گورا تھا، اس کے مسلمان لڑکی تھی، تو اس پہ شدید غصہ تھا مسلمانوں کے۔ وہ چھوٹا بچہ جو تھا اس کو انہوں نے مار دیا، پتھر مار کے یا اینٹیں ماری یا جو کچھ بھی کیا، جہالت کی بات کی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن سر سید نے اس کی بھی وکالت کی کہ ہائے ہائے گورا دماغ تھا، یہ بڑھ جاتا بڑا ہو جاتا، کیا غضب کا دماغ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بھی مر گئے مسلمان سارے جن کے غضب کے دماغ نہیں ہوتے اور وہ نکاح کے بعد پیدا ہوتے۔ جب یہ اخباروں میں چھپا تو اس وقت جو مسلمان تھے، جو دینی حلقے تھے، ان پر کیا گزری پھر؟ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بالکل ہی کفر پہ آ گیا، نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، اور انگریزوں کے بچے مسلمان بچیاں جنم دیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ پڑھتے چلے جائیں۔ سر سید ہی نے یہ بات بڑی آسانی سے لکھی کہ وحی کا خارج سے وجود ہوتا ہی نہیں، چھٹی فرشتوں کی، وحی خارج سے نہیں آیا کرتی۔ نبی کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ خود اتنی زیادہ پروان چڑھ جاتی ہیں، اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ خود بخود اندر سے آواز اٹھتی ہے، اور جو اندر سے آواز اٹھتی ہے جیسے چھٹی حص ہوتی ہے وہی بن جاتی ہے۔ تو جب باہر سے وحی آتی نہیں اور جبریل بھی نہیں آتے اور کوئی نہیں آتا، اور اندر ہی کے خیالات اٹھ کے پھر نبوت اور قرآن بن جاتا ہے، تو پھر معراج کا انکار بھی آسان ہے۔ جب ادھر سے کوئی نہیں آیا تو ادھر سے کوئی کیوں آ جائے گا؟ سب چیزوں کی جڑ اکھیڑ دی کہ وہی خارج سے نہیں آتی، وہ نبی کے اندر کی ہی صلاحیتیں۔ اور ایک جگہ تو مثال بھی دیا، انہوں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح مریم جو تھی ان کے اندر ہی اندر ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہوئی کہ جو تعلق کسی کی وجہ سے کوئی چیز منتقل ہونی تھی وہ خود بخود ہی پیدا ہو گئی، اور خود بخود عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کو خدا بار بار ابن مریم کہتا ہے، اسی لیے کہ وہی عقل میں نہیں نہ آتی، لہٰذا
عقل میں جو چیز نہیں آتی اس کا انکار کر دو. دین، عقل، یہ سب چیزیں اس فکر نے رواج پایا، اس فکر کو اقتدار مل گیا. اس فکر کو جب اقتدار ملا تو کم سے کم اس درجے پہ آ کر ٹھہرے کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مذہب کی کوئی ضرورت نہیں. ایوب خان اسی کی پیداوار تھی. علی گڑھ کا اثر اس ملک میں 1970 تک رہا ہے. بھٹو کے وزیروں میں وہ لوگ شامل تھے جو علی گڑھ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، خورشید حسن میر وغیرہ وغیرہ، سب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. اس لیے انہیں مذہب کا مذاق اڑانے میں، مذہب کو برا کہنے میں، مذہب کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے میں کوئی حرج نہیں تھا. ایوب خان نے پورا بورڈ بنا دیا آئلی قوانین پہ مشتمل، اور سب شریعت کے خلاف، اور زیادہ ان کو اعتقاد مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی پہ تھا. مولانا احتشام الحق تھانوی نے بڑی نیکی کا کام کیا، 50-60 صفحے کے اختلافی نوٹ لکھا کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. ایوب خان یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، اور نتیجہ یہ کہ راندہ درگاہ قرار پائے. پھر بڑے حضرت سے کون ملنے دیتا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے دین کی وکالت کی، خدا کے دین کو سراہا، صحیح مسئلہ بیان کیا. یہ جتنے نکاح نامے ہیں ان کو پر کریں. اس میں لکھا نہیں ہوتا کہ اگر یہ دوسری شادی ہے تو پہلی بیوی سے شادی کا اجازت نامہ، پھر اس کا نمبر، پھر یہ اور وہ. یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اور کیا قانون بنا رکھا ہے؟ ایک مرد پہ اللہ نے پابندی نہیں رکھی کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت طلب کرے، تو یہ کیا ہے؟ خلا، جسٹس حسن رحمان یہ پہلا آدمی ہے جس ظالم نے خلا کو تنسیخ نکاح قرار دے دیا کہ خلا ہو گیا تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. یہ کیسے ٹوٹ گیا یار؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا ہوا ہے، پوری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوہر اور بیوی بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ نہیں ارشاد فرمایا کہ طلاق ہو گئی. خلا سے کیا ثابت ہوا کہ اگر مان لیا جائے ہونی ہے خلا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس بچی پہ ظلم ہے اور اسے طلاق کی ضرورت ہے. طلاق کون دے گا؟ کون کہے گا؟ جج کہے کہ طلاق دو، کورٹ کہے کہ طلاق دو، قاضی کہے کہ طلاق دو، کوئی بھی نہیں کہتا. تو اس شہر میں سب سے بڑا عالم دین جس پہ دونوں کا اعتبار ہو وہ سن کے کہے کہ طلاق دے. نہ دے تو اتنا اختیار ہے اس کو کہ وہ اپنی طرف سے طلاق دے دے. وہ 4-5-7 علماء کو بٹھاتا ہے، بینچ بن گیا، بورڈ بن گیا، ان سب نے مل کے کہا کہ بھئی طلاق ہم تمہیں دیتے ہیں بچی، تم فارغ، تم آزاد اس سے. خود نفس خلا کو کس نے کہا ہے کہ طلاق کے بغیر یہ اور نکاح ہوئے چلے جا رہے ہیں، عدالتیں خلا دے رہی ہیں، ڈگری ہو رہی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. حیات طیبہ میں ایک بار نہیں فرمایا کہ خلا کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر سے کہ تم طلاق دو، اس کو حکم دیا. یہ نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود طلاق ایک بار بھی کہہ دیتے نا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. یہ فرما دیتے کہ تمہارا نکاح ختم ہو جاتی بات. حیات طیبہ میں یہ نہیں ہوا. یہ آئلی قوانین ہے، اور آئلی قوانین کا حال یہ ہے کہ ایوب خان جیسے آدمی اور بھٹو جیسے آدمی اور ضیاء الحق، خیر ایوب نے تو بنائے تھے، اصل بات یہ کہ ضیاء الحق جیسا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آئلی قوانین کو نہیں چھڑا جائے گا، آئلی قوانین اپنے حال پہ قائم رہیں گے.
یہ سب کیا ہے؟ مغرب نے آبیاری کی ہے، اخلاقیات کی بھی، علم کی بھی، اور سب چیزیں جو اس سے متعلق ہیں۔ اور ادیان کی تاریخ میں کبھی ایسا وقت ہمارے علم میں نہیں ہے جو اب دین پہ مصیبت آ کر پڑی ہے کہ کافر اور کفر کے نظریات جو بھی دین کے ماننے والے ہیں انہوں نے بالکل جذب کر لیے ہیں، اور انہوں نے اپنا منتہا اس بات کو قرار دے دیا ہے کہ اس کفر کو قبول کر لیں۔ ادیان کی تاریخ میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا جتنا نازک وقت اب آیا ہے کہ جتنی سوشل سائنسز ہیں مسلمانوں نے پڑھنی چھوڑ دیں۔ علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل سائنسز میں آتا کیا کیا ہے، اور انہیں کوئی مطالعے سے دلچسپی بھی نہیں، انہیں سوشل سائنسز کی تعریف بھی نہیں آتی خیر سے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سماجی علوم ہیں یہ کہاں جا کر اثر کرتے ہیں۔ اس لیے جتنے سماجی علوم ہیں، حتیٰ کہ سائنس کے دائرے تک بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ اس علم کا نتیجہ صحیح نکلتا ہے تو بھی، غلط نکلتا ہے تو بھی، اس علم کے نتائج کو اللہ کی نشانی جانے، وہ علم اللہ کی معرفت پیدا کرے، اللہ سے روشناسی پیدا کرے، اللہ سے تعلق کو پیدا کرے۔ اگر وہ علم اس کو پیدا نہیں کرتا تو پھر وہ کفر پہ مشتمل ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ اٹھا کر دیکھیں، تدریجاً یہ کفر آتا ہے اور اتنے کانٹے بیج دیتا ہے انسانوں کے دماغ میں کہ اگر شرم حیا سے چپ رہے تو چپ رہے، وگرنہ وہ کھلے بندوں اعتراض کرتا ہے کہ نبوت کی کیا ضرورت ہے، دین کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے لیے مذہب کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں عام ہو گئی۔ اسی لیے فرانس کا بہت بڑا مفکر تھا، 1926 میں پیدا ہوا، مشل فوکو، فرانسیسی میں ان کا نام ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ ہم نے پوچھا تھا فرانس میں تو انہوں نے یہی تلفظ کیا، ممکن ہے ہماری ادائیگی میں غلطی ہو، لیکن بہرحال 20ویں صدی میں جو دماغ پیدا ہوئے، 26 میں پیدا ہوا اور 84 میں اس کا انتقال ہوا ہے، کمال کا دماغ تھا۔ بہت بڑے بڑے دماغ جو مغرب میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا پہ اثر ڈالا اپنا۔ مغرب اس سے بہت آگے نکل گیا ہے کہ وہ فلسفے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزوں پر غور کریں، وہ بنیادی فلسفے میں اس میں تبدیلیاں لے آئیں، پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ طبعی علوم، سائنٹیفک ریزنز، اس پہ بحث ہے۔ سماجی علوم کی ان تبدیلیوں نے سارا ڈھانچہ ہی بدل دیا۔ بہت بڑا دماغ، اس نے پوری دنیا کو اپنے اثر میں لیا اور لپیٹ میں۔ اس نے بجا طور پر یہ لکھا ایک جگہ، اس نے کہا کہ یعنی اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا مغرب نے، یورپ نے دماغ کو اس طرح باندھ دیا ہے کہ وہ جو مذہب کی بنیاد پر سوچ پیدا ہوتی تھی اس بنیاد کو ختم کر دیا۔ انسان آزادی سے نہیں چل رہا۔ وہ جو ایک چیز آتی تھی نا، فطرت سے صدا اللہ کے ہونے کی، وہ انہوں نے اپنے طور پر ختم کرنے کی انتہائی کوشش کی ہے کہ انسانی فطرت مسخ ہو جائے۔
یہ تو خدا کا احسان ہے کہ میٹا فزکس کچھ آ گئی بیچ میں، اور میٹا فزکس نے ان لوگوں کو سکھایا کہ دیکھو اس جہان کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور وہ جو جہان ہے اس جہان میں جو مسلمات ہیں وہ عقل سے بھی آگے ہیں۔ پھر اقرار ہوا، حضرات انبیاء علیہ السلام یہ جو خبر دیتے ہیں نا کسی اور چیز کی، یہ اس طرح کا نہیں ہوا کرتا کہ اس کی تصدیق کی جائے، تو پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور تردید کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا نام سچائی ہے وہ یہ کہ حقائق واقع کے مطابق ہو، یہی ہے نا سچائی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ کراچی میں چاند نظر آیا ہے، یہ اس نے حقائق آپ سے ہم سے یہ قصہ بیان کیا، اور کراچی سے کسی نے موبائل پہ تصویر بھیج دی کہ یہ چاند نظر آ گیا ہے، تو جو حقائق تھی وہ امر واقعہ کے مطابق ہو گئی۔ کسی نے لکھ بھیجا کہ کوئی چاند نظر نہیں آیا، اگر وہ سچا ہے تو حقائق واقع کے خلاف ہو گئی۔ پشاور سے جتنی شہادتیں آ جائیں، رؤیت ہلال کمیٹی کہتی ہے چیک کرو، گویا وہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم جو بیان کریں اس کی نسبت میں سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، شک بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا حکایت کرنا، بیان کرنا، آپ کا بیان، ہم ہر آدمی جو کچھ کہتا ہے سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، عین ممکن ہے، لیکن نبی کی یہ بات نہیں ہوا کرتی۔ نبی تو جو کہتا ہے سو سچ کہتا ہے، وہاں سچ نبی کے تابع ہوتا ہے، نبی سچ کے تابع نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ نبی جو کہتا ہے برحق ہے، نبی کہتا ہے یہ مر گیا مر گیا۔ اب جس کو زندہ آتا ہے نا وہ نظر اپنی آنکھوں کا علاج کرے، نبی نے کہا مر گیا تو مر گیا بس۔ نبی کہتا ہے یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان کہ ارے یہ تو جان توڑ کے لڑا ہے، شہید ہوا ہے ہمارے سامنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے، کدھر جائیں؟ اور جب انہوں نے آ کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو اس طرح لڑتا رہا ہے، جان دے دی، شہید ہو گیا، تیر لگے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سامان کھولو۔ جب سامان کھولا گیا تو مال غنیمت کا ایک تسمہ برآمد ہوا، اور آپ نے اس تسمے کو ہاتھ میں لیا، اس کے دوران جنگ اس سے کسی کو مارا، اور پھر وہ تسمہ اپنے سامان میں چھپا لیا، خیانت کی نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں وہ تسمہ لیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہے جہنم کی آگ، یہ ہے۔ نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہے، نبی سچ کے تابع نہیں ہوتا، سچ نبی کے تابع ہوتا ہے، وہ جو وہ کہے وہ سچ ہے، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، یہ جن کو بہت شوق ہے نا یزیدی بننے کا، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے انہیں بھی ہمیں بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے۔ ہمیں تو بھئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھائے، حسین ابن علی، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدا حشر کرے۔ تم جاؤ ادھر حجاج ابن یوسف کو لے لو، ابن زیاد کو لے لو، اس کو لے لو، یزید، جس کو جی چاہے لے لو۔
اور ہے دلیل اس لیے کچھ نہیں کہ جب یہ دلیل لاتے ہیں تو حدیث پہ زد پڑتی ہے، پھر یہ منکرین حدیث ہو جاتے ہیں، کیونکہ بخاری کی احادیث، ترمذی کی خاص طور پہ، انہیں دکھاؤ ترمذی میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ آیا ہے، ترمذی میں آیا ہے کہ جب حجاج ابن یوسف مرا تو اتنے ہزار آدمی جیلوں سے نکالے گئے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس جرم میں گرفتار کیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قاتل تھا یہ حجاج ابن یوسف۔ اب یہ نئی تحریک چلی ہے تو خیر پرانی، کہ یزید بہت اچھا آدمی تھا، اللہ کی شان ہے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو پیدا ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر میں جاتے ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ لائے اور گود میں ڈالا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اسما میری اہلیہ، اس سے یہ پیدائش، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموہ باسمی، میرا نام اسے دو۔ عرض کیا نام؟ تو آپ نے میرا نام اسے دو۔ محمد بن ابو بکر، اسی لیے ان کا نام آیا۔ صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت ان کے سر پہ رکھا ہے۔ وہ 3 مہینے کا بچہ صحابی، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ صحابی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب منطق اب چلی۔ اور بہت سی فضول باتیں ہیں۔ ترمذی میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ادر الحق حیث دار، اللہ حق کو پیچھے چلا، ادھر پھیر دے، حیث دارا، جہاں علی چلے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو حق کے تابع رکھ، فرمایا اللہ سچائی کو ادھر لے جا جدھر علی چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دار و مدار بننا تھا نا حق کا، سچائی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر، اور اللہ نے یہ دعا ان کے حق میں یقیناً قبول فرمائی ہوگی، ہمیں تو ہے، تاریخ ثابت سے کرتی۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حالات ایسے بن گئے، اتفاقات کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئیں اور تلاوت کرتی تھی قرآن کریم کی، اور جب سورہ احزاب کی ان آیات پہ پہنچتی تھی نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں بس بیٹھی رہو، ٹکی رہو اپنے گھروں میں، اتنا روتی تھیں کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ اور ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں اتنی خوش نہ ہوتی جتنا دکھ اس بات کا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں کیسے چلی گئی تھی۔ یہ حال ہے۔ فرمایا حق کو تابع کر دے علی رضی اللہ عنہ، کدھر علی جائیں حق ادھر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، کسی نے پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو جنگ اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، آپ اس وقت ہوتے تو کہاں ہوتے؟ انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے اور کہاں ہوتے؟ انہوں نے کہا اگر امیر المومنین یہ جنگ نہ کرتے تو ہمیں تو قیامت تک پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا زندگی میں کبھی بھی کہ اسلامی حکومت میں اگر بغاوت ہو جائے تو باغیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ اسی لیے اس حنفی فقہ کی بنیاد پہ یہ سیدنا عمر، عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ 3 ہیں، ہر چیز آخر پہ جا کے ان تینوں پہ مل جاتی، اور وہ اس شان کے لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلے جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تھے، ان سے فرمایا تھا کہ علی جس طرح میں قرآن کے نازل ہونے پر، وحی پر کافروں سے لڑا ہوں، وقت آئے گا تم بھی مخالفین سے لڑو گے، میں نزول پہ لڑا ہوں، تم تفسیر پہ لڑو گے، تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، وہ تفسیر غلط کریں گے، تم جو کرو گے وہ صحیح ہے۔ اہل السنہ کا یہی عقیدہ رہا۔ اب یہ جو علم سے بے راہ روی آئی ہے اور مغرب اس کی تہذیب کا غلبہ ہوا ہے،
تو ہر چیز پہ اعتراضات، ہر چیز پہ اعتراض. قرآن کا وحی نہ ہونا، اب اس پہ اعتراضات آ رہے ہیں کہ قرآن وحی نہیں تھا، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کیا، کافر یہ کہتے ہیں کہ اس سے املا کروائی جاتی ہے، لکھوائی جاتی ہے. اور پھر اللہ نے اس کا جواب دیا. زندگی میں حیات طیبہ میں بھی یہ الزام لگا تھا. تو اس لیے جب تک علوم میں، معاشرت میں، ہر جگہ پہ مغرب کے ساتھ بغیر ٹکراؤ کے، کہ ہم تو ٹکراؤ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بھی 2-4 صدیاں لگیں تب جا کر پتہ چلے کہ مغرب ہے کیا. ایک آدمی بتا دیں جو پورے مسلمانوں میں کوئی ایک آدمی جو اس وقت یہودیت پہ، جیوز پہ اتھینٹک ہو کہ اس سے پوچھا جائے کہ یہودیت کیا ہے، وہ بتا سکے. اور جو کہے بالکل 100% درست. اور گوروں نے ہزاروں پیدا کی، اب بھی ہیں. اسلام پر نئے سے نئے اعتراضات، پھر نیا اعتراض، پھر نیا اعتراض. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان پر تو کیا اعتراضات کرتے، جو وہ اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دینے کے قابل بھی نہ رہے. اس لیے کہ ہم نے افراد کب پیدا کیے ہیں. گالیوں سے کام تھوڑا ہی چلتا ہے، جھنڈے جلانے سے کسی بھی ملک کے کام تھوڑا ہی چلتا ہے. وہ کہتے ہیں دلیل سے بات کرو. یار ہم دلیل دے رہے ہیں، تم بھی دلیل دو. وہ کہتے ہیں امرؤ القیس نے یہ اشعار لکھے ہیں اور یہیں سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فضول بکتے ہیں کہ انہوں نے یہیں سے لے کر سورہ قمر میں ڈال دی ہیں چھٹی ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ چیز ہے، تم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھئی؟ یہ دیکھو یہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ، یہ تو اس وقت بنی ہی نہیں تھی مسجد اقصیٰ جب معراج ہوئی ہے. تو مسجد اقصیٰ تو تھی نہیں، یہ تو مسلمانوں نے بعد میں بنائی ہے. یہ تو لفظ داخل کیا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں اس شخص کی بات کرتے ہو جس شخص کے حمزہ رضی اللہ عنہ سے 4 سال عمر کا فرق بھی مانتے ہو، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد المطلب، نہ عبد المطلب دادا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب، دونوں باپ بیٹے کا نکاح 2 لڑکیوں سے مدینہ منورہ میں ایک ہی دن میں ہوا ہے. یہ طبقات ابن سعد میں ہے. کہتے ہیں ایک ہی دن نکاح ہوا. 9-10 ماہ کے بعد حمزہ کی ولادت ہوئی، عبداللہ انتقال کر گئے. تو عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے 4 سال بعد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. یہ 4 سال آمنہ کہاں رہی؟ یہ ہیں اعتراضات. اٹھو، مارو، گولی مار دو، قتل کر دو، جو مرضی کرو یار. ہزاروں کا ایمان اس پہ برباد ہوا ہے، ہوگا. وہ کہتے ہیں لاؤ اس کا جواب. ہم میں سے کتنے علماء ایسے ہیں جو اس سوال کا جواب کوئی ٹھنڈے دل سے دے دیں کہ یہ بات. اب جوابات اس کے ریکارڈ کرا رہے ہیں، شاید 6 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. 3 سوالات کے جوابات ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں. ابھی انشاءاللہ 1-2 ہیں، بس اس کا بھی کرا دیں گے. یہ سب کیا ہے؟ اس لیے، اور جو کتاب طبقات ابن سعد، وہ کہتے ہیں اس طبقات کو دیکھنے کی حسرت رہی شبلی کو. شبلی کے بعد کون سی تفسیر لکھی گئی؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شبلی کے بعد 1914 میں انتقال ہوا.
اور شبلی نے جتنی تحقیق کی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی خود سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ اس وقت تصوف میں آ گئے تھے، تو ان کی باقی جلدیں وہ حضرت نے کسی اور رنگ میں تحریر کی ہیں، وہ تحقیقی چیز نہیں ہے، وہ چیز ہی اور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کتنے بڑے اہم واقعات، عفق کا واقعہ ہے، حدیبیہ کا واقعہ ہے، سید صاحب رحمۃ اللہ 2 صفحے 4 صفحے، اور عفق کے واقعے پہ تو صرف 2-4 سطریں ہی لکھ کے آگے چل پڑے ہیں کہ یہ واقعہ مسلمانوں کو معلوم ہی ہے۔ اس میں کیا ہوا ہے، کس کا کتنا کردار تھا، اور کمال ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ۔ ایک طرف بیٹی ہے جس پہ تہمت لگی ہوئی ہے، دوسری طرف حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مہینہ 2 مہینے کے پورا مدینہ منورہ سناٹا چھایا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ سوائے 1-2 جملوں کے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، چپ۔ بیٹی نے بھی کہا کہ والد جواب دیں، آپ نہیں جانتے میں پاک ہوں؟ والدہ آپ جواب دیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا گہرا تھا، اتنی کمال کی چیز تھی، تو فرمایا بیٹی تمہیں نہیں معلوم وہ اللہ کے رسول ہیں؟ چپ، بس۔ کمال ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کردار کی۔ باپ ہے، ایسی کئی چیزیں جس پہ حضرت ایسے گزر گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تحقیق کر، اب سید صاحب رحمۃ اللہ نے جو لکھا تھا وہ بھی نہ رہے۔ اس کے بعد کتنی سیرت پہ کتابیں اردو زبان میں آئی ہیں جو اس تحقیق کے ساتھ آئی ہیں۔ اس لیے مغرب نے علوم پہ بھی اثر ڈالا ہے، مغرب نے فکر پہ اثر ڈالا ہے، مغرب نے اخلاقیات پہ اثر ڈالا ہے، اور جتنے لوگ علوم سے پہلو تہی کیے ہوئے ہیں، یہ سب خدا کو کل جواب دینا ہوگا کہ سماجی علوم، معاشرتی علوم، فلسفہ، تاریخ اور اس کا فلسفہ، پوری جمالیات، شاعری، مصوری، موسیقی اور پوری لسانیات، یہ تو 4-5 ہم گنوا رہے ہیں، آگے اس کی بھی شاخیں ہیں بہت۔ ان تمام علوم میں کہیں مسلمانوں نے دخل دیا ہو اور اسے بتایا ہو کہ ہے چیز کیا، اور اس میں سے کیا چیز حق تعالی شانہ کے وجود کو ثابت کرتی ہے، ان میں جا کر اپنی اصطلاحات گھڑیوں بنائیوں، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی کام کیا، ان سے ٹکرانے کی بجائے اور ان سے ذہنی طور پر متاثر ہونے کی بجائے درمیان کی راہ اختیار کر لیو، بالکل بے نیازی کے ساتھ کہ آپ جو کچھ بھی لکھتے رہیں، ہم نے اپنے بچوں کو آئندہ سے یہ پڑھانا ہے۔ کوئی احساس نہیں رہا کہ رٹنا، اس کو ختم کرو یار، بچوں کو سمجھاؤ علم کیا ہے۔ آزادی بایمانہ کہ وہ پابندیوں کے ساتھ ان کی تربیت، وہ نصاب تعلیم ہے ہی نہیں، کہاں ہے؟ جہاں سوچ سمجھ کے بچہ پڑھے، سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز یہ ہے، اور ایسے فضول اور بیکار نصاب تعلیم، اور اس تعلیم کے نظام سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ ایم ایس سی کچھ بھی کر لے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹے جو علم آپ نے پڑھا ہے نا، اس کی تو معاشرے میں کھپت ہی نہیں ہے، کسی کو چاہیے ہی نہیں، جاب کہاں سے ملے؟ کون بچہ ہے جس نے جیومیٹری پڑھی ہو اور پائی نہ پڑھی ہو؟ اب وہ پائی کا استعمال عملی زندگی میں کہاں ہوگا؟ یہ کس ٹیچر نے سکھایا؟ خود پتہ نہیں اسے بھی صحیح طرح سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ابھی چھاپا ہے، چھاپ کے دے دو،
اور پھر اس سے بھی ظلم، امتحان ہے یہاں یہ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، پچھلے 10 سال کے پیپر لے آؤ، اس میں جو کویسچنز ہیں وہ تو آنا ہی آنا ہے، اور پاس بھی کر لیا یار، سب ہو گیا، اس سے پوچھو جس میں سے تم نے 80 نمبر لی، یہ ہے کیا چیز؟ یہ ٹیچرز سب جانتے ہیں کہ کیا ہو، ٹیچرز اب انہیں ہتھکڑیاں لگاؤ۔ یہ بھی ہوا ہے نا واقعہ، جب ٹیچر بننے کے بعد یہ چیز ہو جائے تو پھر سوچنا چاہیے کہ اس قوم کا کیا مستقبل ہے۔ ہم نے مغرب میں دیکھا، اور اب تک یہ بات سننے والے ہزاروں ہوں گے، ان سے پوچھو اس معاشرے میں ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر انجینئر، ان کی اتنی عزت نہیں جتنی عزت اس کی ہے جس نے پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھایا ہے۔ ٹیچرز کی عزت اور احترام اب تک محفوظ ہے۔ بڑے بڑے لوگ، پریزیڈنٹ ٹیچرز ڈے پہ کم سے کم فون ہی کرتا ہے اپنے ٹیچرز کو، پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا حال ہے، کہاں ہیں، یہ وہ۔ یہ حالت ان اقوام کی ہے جن پر لعنت بھیجتے ہوئے دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور اگر یہاں کریں گے تو ان کی تہذیب سے متاثر ہو کر کریں گے، دین سے نہیں، کہ یہ دین کی تعلیم۔ اشفاق احمد کہیں لکھا ہے انہوں نے، جاپان کا کہ اٹلی کا، اٹلی کا، انہیں کسی وجہ سے عدالت میں جانا پڑ گیا، تو انہوں نے پوچھا جج نے کہ آپ کون؟ تو ان کا میں ٹیچر ہوں۔ تو کہتے تھے کہ سارے جج میرے احترام میں کھڑے ہو گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ ٹیچر کا احترام کیا چیز ہوتی ہے، سب کھڑے ہو گئے، اور یہاں ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ کوئی شرمندگی ہے کہ ہم نے یہ کیا فعل، بس زیادہ یہ کیا کہ اسے ہٹا دیا کہ جس نے ہتھ کڑیاں لگائی تھی، اور جو اس کے بعد آئیں گے۔ کوئی انتظام کیا ہے کہ ٹیچر، سکھانے والا، علم والا، تعلیمی ادارے، اس لیے جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کام یہ کرنے کا ہے کہ جتنے سماجی علوم ہیں، فلسفہ، جمالیات، اور بہت بڑی چیز نفسیات، آپ پورے مسلم لٹریچر میں ایک کتاب نکال کے دکھا دیں جو ہمارے زمانے میں نفسیات کے موضوع پر لکھی گئی ہو کہ اسلام نے اس کا کیا کیا حل پیش کیا۔ ہمارے ہاں جتنے بیمار نفسیات کے لوگ ہیں، اتنے بیمار تو جسمانی نہیں ہیں۔ اس لیے جتنے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل بناؤ، بلا شبہ ہاسپٹل بناؤ یار، بالکل ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے نفسیاتی امراض ہے، اس سے بڑھ کے دماغ خراب ہے، اس سے بڑھ کے آپ کی سوسائٹی میں غصہ ہے۔ طلاق اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ امریکہ میں گوروں کے ہاں اتنی طلاق نہیں جتنی اب ہمارے ہاں ہو گئی۔ انڈیا میں طلاق کے موضوع پہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ دین میں جو بھی مداخلت ہے، یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں۔ زوم، کن کن چیزوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ کونسلنگ کیسے ہونی ہے؟ کیا بتانا ہے اسے؟ امید کیسے دلانی ہے؟ تعلق مع اللہ کا قائم کرنا، اس کے اثرات کیا ہیں؟ اور ان لوگوں کی صحبت، ان لوگوں کے ہاں جا کر تربیت کا حاصل کرنا، بالکل چیپٹر کلوز ہے اس کا۔ یہ نفسیات سماجی علوم میں سے ہے، ان علوم میں سے ہے جس پہ لوگوں نے برس ہا برس محنت کی اور پھر لکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت ایسے ہی وجود میں آ گئی ہیں۔ غزالی
چلے گئے تھے وہاں بیت المقدس، اور 10-12 سال انہوں نے اس حال میں گزارے کہ وہ روزانہ چلے جاتے تھے۔ صبح فجر کے بعد جو گنبد بنا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی کمرہ تھا، بیٹھے رہتے تھے، ظہر میں آتے تھے، نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے۔ 10 سال سے زیادہ اس کے قریب کی مدت مکمل تنہائی میں گزاری، تب جا کر یہ کتابیں وجود میں آئیں۔ شیعہ میں ملا صدرہ تھے، ملا صدرہ کی کتابیں پڑھیں، پتہ چلتا ہے کسی آدمی نے کچھ لکھا۔ ملا صدرہ کی ظاہر ہے اہل تشیع میں سے ہیں تو بہت سی چیزیں قابل اعتراض ہیں، لیکن انسانی اخلاقیات پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے ایسے لکھنا۔ کسر اصنام الجاہلیہ، مبدأ اور معاد، یہ سب اس ملا صدرہ کی ہیں۔ اور ملا صدرہ پڑھا کے بالکل تنہائی میں چلے گئے۔ پوچھا تو کہنے لگے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ کی معرفت کیا ہے۔ کئی سال تک مکمل تنہائی، اور پھر مجمع میں آ کے وہ بیٹھے اور کچھ بات کی، اور یہاں 2 لفظ نہیں آتے اور کلپس بن رہے ہیں۔ کوئی ایک شبے کا اظہار کر دے تو باؤں سے زمین نکل جائے کہ ارے یہ، وہ کہے تمہارے اسلام میں یہ کیا، یہ تمہارا دین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں اس لیے کہ سماجی علوم کی طرف سے بالکل غفلت ہے۔ یہ نفسیات بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں اسلام کی کیا کارکردگی ہے، دین کیا سکھاتا ہے، ہمارا اب بھی یقین عقیدے کی حد تک ہے کہ انسانی نفسیات کو جتنا اچھا مسلمان صوفیہ سمجھے نا، کوئی نہیں سمجھا۔ ان گوروں کو تو پتہ ہی کیا ہے یار، ان کی نفسیات کی کتابیں دیکھے، سیگمنٹ فرائیڈ کو پڑھیے اور لوگوں کو پڑھیے جو بھی ان کے ہاں ہیں، اور ان کے مقابلے میں مسلمان صوفیہ کمال کی چیز ہے، اتنا کمال حاصل ہے کہ وہاں کی پوری کتاب بلا مبالغہ، ان کی پوری کتاب ہمارے یہاں کے ایک فقرے کے سامنے ہیچ ہے، کوئی اثر نہیں رکھتی، ایک فقرہ کافی ہے یہاں کا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نظریات ہیں، فکر ہے، انسانی فکر کی ایک تاریخ ہے۔ بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کیا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مادے میں جب نمو اور حرکت پیدا ہو جائے تو وہ حیات ہے، بس، اور کیا چیز؟ کیونکہ کوئی چیز بھی اس کا آغاز کہیں ہوا ہے جہاں پر یہ تسلسل پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے، انقطاع آ جاتا ہے۔ یہ لکڑی ہے، میز ہے، کس سے بنا ہے؟ لکڑی سے بنا ہے۔ لکڑی کون سی ہے؟ شیشم ہے۔ شیشم کیسے ہوا؟ بیج پڑ گیا تھا، اس سے بیج کہاں سے آیا؟ یہ سلسلہ چلتے 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 آخر کہیں جا کر یہ رکنا پڑے گا کہ بیج جو تھا نا، سب سے پہلا بیج جو اس دنیا میں پڑا تھا، یہ کسی نے ڈالا تھا باہر سے، کوئی اور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بیج کے بعد پھر درخت اور پھر درخت، کہاں تک چلنا ہے؟ وہ جو اس سے باہر تھا، اس نے اس مادے کو حرکت دی۔ اسی لیے فلاسفہ جتنے ہیں وہ وحی کے قائل ہیں یا نہیں قائل ہیں، ان سب کو ایک چیز کی تلاش تھی کہ اس کائنات میں حقیقت واحدہ کیا ہے، ایک حقیقت۔ ارسطو بھی اسی کی طرف جا رہا ہے، افلاطون بھی، سقراط بھی، وہ سب کہتے تھے
چونکہ ان سے شرک ثابت نہیں ہے نا، ابھی تک تو کوئی قوی دلائل اس کے ملے نہیں۔ رستو کے متعلق کہتے ہیں کہ مشرک تھا، باقی اوروں کے دلائل ملے نہیں کہ وہ واقعی مشرک تھے، وہ حقیقت واحدہ کی تلاش میں تھے۔ اس لیے انہوں نے مسلسل فکر سے وہ مقام پایا جو حضرات انبیاء علیہ السلام وحی کے ذریعے لاتے تھے۔ ان لوگوں نے مسلسل فکر سے ایک حد تک پہنچے۔ ان کا مادے میں حرکت کس نے پیدا کی؟ بس ایک مرتبہ مادے میں حرکت پیدا ہوگی، کائنات چل پڑی۔ انسان ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں مادی وجود ہے۔ دوسرے فلسفی آ گئے، انہوں نے کہا انسان بالکل مادی وجود کچھ نہیں ہے، وہ تو اصل میں وجود ہے خواہشات کا، کہ مادے میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جو خواہش ہے انسان اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو اصل تو خواہش ہوئی جی چاہ کے کھانا کھائیں، جی چاہ کے لیٹ جائیں، جی چاہ کے سو جائیں۔ پھر ایک اور آگے، ان کا کوئی خواہش نہیں، کوئی وجود نہیں۔ عقل نے ایک وجود کو پر حکمرانی کی ہوئی ہے، تو حکمران کو دیکھو نا۔ اور مسلمان صوفیہ انہوں نے کہا انسان در حقیقت روحانی وجود ہے، روح پہ بات کرو، جس کے تابع یہ مادہ ہونا چاہیے، اور مادے نے اس کو دبا لیا ہے، روح کو، اور روح چاہتی ہے کہ پرواز کرے، روح چاہتی ہے کہ اسے کوئی کھلی فضا ملے جہاں پر جا کے وہ اپنے پر کھول سکے، جہاں پر جا کر وہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہ پہ اس کا ظہور ہو۔ یہ ہے مسئلہ کہ روح کا ایک ہی وقت میں متعدد جگہ پہ ظہور ہو۔ صاحب روح المعانی نے 3 جگہ یہ بحث کی ہے، اور ایک جگہ صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جبریل امین کیا اپنے مقام سے جدا ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے، یا وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ وہاں بھی تھے اور یہاں بھی تھے؟ اور اسی کو پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ اور کاملین کی ارواح ایک جگہ ہوتی ہیں یا متعدد جگہ پہ ہوتی ہیں۔ یہ صاحب روح المعانی نے اس پہ بحث کیا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور خام خواہ تفرقہ، فرقہ واریت اور یہ چیزیں پھیلانے کو جاہل مولویوں نے لوگوں کے درمیان لا کے رکھ دیا کہ یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے۔ ان کو پڑھ کے کوئی سمجھے تو پھر پتہ چلے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے اس پر ارشاد فرمایا ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، کون ہے جس نے ان چیزوں پر بحث نہیں کی؟ صوفیہ کہتے ہیں انسان اصل میں روحانی وجود ہے، بس عالم قدس سے یہاں لایا گیا، اور پنجرہ ہے انسان کا جسم۔ اس لیے جتنا جتنا وقت قریب آتا ہے حقائق کی دنیا میں منتقل ہونے کا، اتنا یہ پرندہ زور لگاتا ہے کہ کاٹو میرے اس جسم کو اور مجھے کسی طرح آزادی دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ اور جب جاتا ہے پھر اس کی پہلی اڑان یہاں سے عرش معلیٰ تک ہوتی، وہ اڑان بھی ایسی زبردست کہ ایک لمحے کے بھی کچھ حصے میں یہاں سے وہاں بس ختم۔ یہ تو ایک رضائی کی طرح ہے، جسم اوڑھ رکھی ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ارواح، اس کی دنیا، اس کے اپنی اس کی چیزیں، پھر اس کا انسانوں سے تعلق، خواب، اس کی حقیقت۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے خواب پہ، اور اس میں جسے کہتے ہیں نا بٹوین دا لائنز، بین السطور، حضرت نے بڑی چیزیں کھولی ہیں، وہ اساتذہ سے پڑھنے کے قابل۔ پھر ان ارواح کا قدیم ہونا بھی ماننا ہے کہ نہیں؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کے رد میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں روحانی وجود ہے، روح ہے اصل، اور اسے
جسم کے تابع، آخرت میں دوسرے جہان میں جسم روح کے تابع، اور اس روح کو پھر اللہ ایک اور بدن دیتا ہے اور ایک اور جسم دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہمارے دور کی ضروریات میں سے ہے کہ علماء یہ جو معاشرتی اور سماجی علوم ہے نا، اس پہ بھی غور کریں، بتائیں اسلام کا نظریہ کیا ہے، شے کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے، انسان کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ڈپریشن اور بلڈ پریشر اور غصہ اور عقل کا ناجائز اور جائز استعمال، یہ بڑی امہات بڑے مسائل میں ہیں، جن میں یورپ گھرا ہوا ہے، امریکہ گھرا ہوا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کرے، کوئی نہیں ہے جو انہیں دکھائے کہ یہ راہ ہے اصل میں جس کو تم فراموش کر بیٹھے ہو، اور اس پہ چل کے تمہیں اطمینان اور سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ چونکہ میدان خالی ہو گیا، اس لیے امریکہ میں دھڑا دھڑ لوگ بدھ مت کو قبول کر رہے ہیں، ان کے مراقبات کی جگہ بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ وہ در حقیقت اس حقیقت واحدہ کی تلاش ہے جو اس کائنات میں حقیقت واحدہ پائی جاتی ہے، اور وہ حقیقت چونکہ چونکہ اس کی رویت نہیں ہے، اس لیے اضطرار اور بے چینی ہے۔ اور معبود کی خصوصیت یہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے جو آنکھ کی گرفت میں نہ آئے۔ اس آنکھ کا سب سے بڑا عذاب یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر لوگوں کو اندھا خدا پیدا کرتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اس آنکھ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جو چیز اس کی گرفت میں آ جائے، یہ اس میں عیب نکالے بغیر نہیں رہتا، اور جب معبود میں عیب نکالے گا تو عبادت کیوں کرے گا؟ یہ آنکھ عیب نکالتی ہے ہمیشہ، جو چیز اس کی گرفت میں آ جائے۔ اسی لیے تو حسن ایک مرتبہ گرفت میں نہیں آتا، بار بار دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ آنکھ ایک مرتبہ اور بدصورتی وہ ایک ہی مرتبہ دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، کیونکہ وہ آنکھ کی گرفت میں آ جاتی ہے نا، آنکھ بھر جاتی ہے۔ یہ چیز تو چاہیے کہ نفسیات کو لوگ پڑھیں، اور جو سوالات انہوں نے پیدا کیے ہیں، جو کچھ انہوں نے، نہ اس سے ٹکراؤ اور نہ ان کا پیرو ہو جانا، ٹھیک اپنا اعتدال کا نقطۂ نظر اس پہ لکھنا چاہیے کہ یہ ہے رائے، اسلام یہ کہتا ہے، کتاب و سنت یہ کہتی ہے، چاہے غلط ہی لکھے۔ غلط لکھے گا نیت تو خراب نہیں نا، جب نیت خراب نہیں ہے، غلط لکھا صحیح لکھا، دونوں چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ایک آدمی نے محنت کی ہے، غلط نتیجے پہ پہنچا تو اب اس کا کیا ہے؟ اس کا اجتہاد ہے اپنا، لیکن منتہا مطلق حقیقت واحدہ اللہ، اس پہ کام کرنا چاہیے۔